بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج آپ کے لیے لائے ہیں یہ عبرت کی جگہ ہے۔ چینل پر نئے آنے والوں سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دن سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بصرہ کی گلیوں میں جا رہے تھے کہ کیا دیکھا کہ بادشاہ کی لونڈی سواری پر جا رہی ہے۔ زرق برق لباس پہنے آگے پیچھے خدام نوکر چاکر جا رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر اللہ کے ولی مالک بن دینار کو غیرت آئی اور اس جاریہ کو آواز دی کہ بی بی کیا تجھے تیرا مالک بیچتا ہے؟ یہ سن کر اس جاریہ نے پوچھا، بابا جی آپ نے کیا کہا؟ آپ نے جواباً فرمایا، میں نے تجھ سے پوچھا ہے کہ کیا تیرا مالک تجھے بیچتا ہے؟ اس پر اس جاریہ نے کہا، اگر میرا مالک مجھے بیچتا تو کیا آپ جیسے مجھے خرید سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں تو تجھ سے بہتر کو بھی خرید سکتا ہوں۔ اس پر کہکا بلند ہوا اور اس نے غلاموں کو حکم دیا کہ اس بابا جی کو سواری پر بٹھا کر لے آؤ۔ چند گھڑیاں شغل ہی سہی اور جب وہ جاریہ بادشاہ کے محل میں پہنچی تو اس نے بادشاہ سے تذکرہ کیا کہ وہ بابا جی یوں کہتے ہیں۔ یہ سن کر وہ بادشاہ ہنسا اور حکم دیا کہ بابا جی کو میرے سامنے لاؤ۔ بادشاہ نے جب دیکھا تو اس پر ہیبت طاری ہو گئی اور پوچھا، بابا جی آپ کو کیا کام ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ لونڈی تو میرے ہاتھ بیچ دے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ آپ اس کی قیمت دے سکیں گے؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ بادشاہ نے پوچھا، آپ اس کی کتنی قیمت لگاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اس لونڈی کی قیمت میرے نزدیک کھجور کی 2 گٹھلیاں سڑی گلی۔ اس بات پر ایک کہکا بلند ہوا۔ پھر بادشاہ نے پوچھا، بابا جی آپ نے یہ قیمت کس اعتبار سے لگائی ہے؟ فرمایا، یہ قیمت اس اعتبار سے لگائی ہے کہ اس لونڈی میں عیب بہت زیادہ ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ کون سا عیب ہے؟ تو آپ نے فرمایا، غور سے سن، اس میں یہ عیب ہے کہ اگر یہ بالوں کو تیل نہ لگائے تو بدبو آنے لگے، اور اگر یہ مسواک نہ کرے تو منہ سے بدبو آئے، اور اگر یہ بالوں کو کنگھی نہ کرے تو جوئیں پڑ جائیں اور بال بکھر جانے پر گندے ہو جائیں۔ نیز اس میں یہ عیب ہے کہ اگر یہ کچھ سال زندہ رہے تو اس پر بڑھاپا چھا جائے، پھر یہ منہ لگانے کے قابل نہ رہے۔ نیز اس میں یہ عیب ہے کہ اسے حیض آتا ہے، یہ پیشاب پخانہ بھی کرتی ہے، اسے پریشانیاں بھی لاحق ہوتی ہیں، یہ غمگین بھی ہو جاتی ہے۔ نیز اس میں یہ عیب بھی ہے کہ تجھ سے تیرے لیے محبت نہیں کرتی بلکہ اپنے لیے تجھ سے محبت کرتی ہے، اور تجھ سے محبت اس لیے کرتی ہے کہ تو اسے کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ نیز یہ عہد کی پکی نہیں، اگر یہ کسی اور کے پاس چلی جائے اور اس سے بھی یوں ہی محبت کرے۔ یہ سن کر پوچھا، بابا جی یہ بتائیں کہ کوئی ایسی بھی جاریہ ہے جس میں عیب نہ ہو؟ فرمایا، ہاں، ایسی جاریہ جو خالص کافور، زعفران اور کستوری اور نور سے بنائی گئی ہے کہ وہ ایسی ہے اگر اس کا تھوک کھارے سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا سمندر میٹھا ہو جائے، اور وہ کسی مردہ سے کلام کرے تو اس کے کلام کو سن کر مردہ زندہ ہو جائے، اور اگر اس کی کلائی کھل جائے تو سورج بے نور ہو جائے، اور اگر وہ اندھیرے میں جھانکے تو سب نور ہی نور ہو جائے، اور اگر اس کا نور آفاق میں نمودار ہو تو زمین آسمان خوشبو سے مہک جائیں۔ وہ کستوری اور زعفران کے باغوں میں پرورش پا رہی ہے، وہ یاقوت اور مرجان کی شاخوں میں بستی ہے، وہ نعمتوں والی خیموں میں رہتی ہے، وہ تسنیم کا پانی پیتی ہے، وہ عہد کی کچی نہیں، اس کی محبت بدل نہیں سکتی۔ اے بادشاہ بتا کہ کون سی جاریہ خریدنے کے قابل ہے؟
بادشاہ نے کہا وہی خریدنے کے قابل ہے جو آپ نے بتائی ہے، مگر یہ بتائیں کہ وہ کہاں سے مل سکتی ہے اور اس کی قیمت کیا ہے اور وہ کب مل سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ہر وقت خریدی جا سکتی ہے اور اس کی قیمت یہ ہے کہ تو رات کو اٹھے اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے 2 رکعت نفل پڑھے، اور جب تو کھانا کھائے تو کسی بھوکے کو بھی یاد کر لیا کرے، اور راستے میں کوئی اذیت دینے والی چیز ہو تو اسے راستے سے ہٹا دے تاکہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تکلیف نہ پہنچے، اور تو دنیا میں عیش و عشرت کو چھوڑ کر گزارا ہی کرے اور اس دنیا دارالغرور سے دل برداشتہ ہو کر دارالخلود پر دل لگا لے۔ یہ سن کر بادشاہ نے اس لونڈی سے پوچھا کہ کیا تو بابا جی کی باتیں سن رہی ہو؟ اس نے جواباً کہا ہاں سن رہی ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا کیا یہ سچ کہہ رہا ہے یا غلط؟ لونڈی نے کہا یہ بالکل سچ کہہ رہا ہے، اور انہوں نے خیر خواہی کی باتیں بتائی ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا جا میں نے تجھے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا، اور اے میرے غلاموں تم سب کو میں نے آزاد کر دیا۔ اور اس نے اپنے محل بما ساز و سامان فی سبیل اللہ دے دیا، اور ایک موٹا سا پردہ لٹک رہا تھا اسے کھینچا اور اس کا لباس بنا کر پہن لیا۔ یہ دیکھ کر اس لونڈی نے بھی فاقرانہ لباس اتار کر سادہ لباس پہن لیا، اور دونوں نے سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر سچی توبہ کی، جو آپ نے ان دونوں کو دعا دے کر وداع کر دیا۔ دونوں تا زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہ کر دارالغرور کو چھوڑ کر دارالخلود کی راہی ہو گئے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا میں دل لگا بیٹھنا یہ مومن کا کام نہیں، بلکہ کافروں کو زیب دیتا ہے کہ وہ دنیا ہی کے ہو کر رہ جائیں، کیونکہ یہ دھوکہ اور فریب کی دنیا کافروں کے لیے ہی بنائی گئی ہے۔